بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا سر پر جوڑا باندھنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہوں تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیاتن عاریاتن، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھیں، اوپر کی طرف نہ باندھیں، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ تو جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ جوڑا بنا کر نماز، اتر پردیش یو پی، یہاں سے خاتون نے پوچھا ہے، اتر پردیش ہمارا بھی وطن جو ہے نا یو پی ہے، سہارنپور۔ جب بھی کوئی صاحب اتر پردیش سے رابطہ کرتے ہیں نا تو ایک دم ہمیں اپنے ابا دادا یاد آ جاتے ہیں۔ کیا بال کو جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے؟ بال کو کا جوڑا بنا کر اگر سر پہ یعنی اوپر کی جانب جوڑا بنایا ہے تو پھر نماز مکروہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورت پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ پیچھے کی جانب اگر جوڑا بناتی خاتون تو ٹھیک ہے۔ آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی طرح ہوتا ہے۔ بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش میں۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے، یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم۔ کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک لگتی ہے، پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واٹر پروف ہے تو صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا، اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے، نہیں جی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں، تو چونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہوں، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائیں، اس میں حسن پیدا ہو جائے وہ نہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین، ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہیں، تو میں نوچنا شروع کر دوں، تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کوئی بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یو پی جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے۔
تو یو پی سے انہوں نے پوچھا، یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں. دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا ہوتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے. کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے، والدہ کی، اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی. ہماری تو اردو ظاہر ہے اب وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی، لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں، ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے، سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے، اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے، یہ برا نہیں ہے. بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے. اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا، کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر سے. دیکھیں، دوپٹہ لینا کوئی حدیث میں تو حکم نہیں ہے اذان پہ دوپٹہ لینے کا، البتہ اتنی بات ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ عرف پر چھوڑا گیا ہے. تو اذان بھی شاعر اسلام میں سے، اس کا احترام کرنا چاہیے. تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں، وہ تھوڑا سمٹ جائیں، تھوڑا ایک وقار ظاہر کریں. تو اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی لینا چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہگار ہوں گی، تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو. اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس، تو بہتر تو یہی ہے اور بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی. تو اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں، حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی جائے اس وقت، تو باتیں بھی نہ کی جائیں، اذان کو سنا جائے. البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد کی ہو، کیونکہ اذانیں بھی 4 5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے. باقی اذانیں ہو رہی ہیں پھر وہ ہونے دیں، تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل، لیکن یہ اذان کے احترام. تو انسان جلد بازی میں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرا ہوتا ہے، جب کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اتراتا ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہیں، اس کی زندگی کا سکون چھین لیتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی دوڑ ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی اینڈ ہے ہی نہیں، کوئی انتہا ہے ہی نہیں. یہ مقابلے میں کرتے رہو اور مر جائے گا، پیٹ نہیں بھرے گا اس کا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو زندگیوں میں سکون آ جائے اور ایک اچھی زندگی گزرے تمہاری، تو چند علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو، پھر غربت میں بھی مزے ہوں گے. وہ علامتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، الا المصلین، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو. ہر ایک سے ریلیشن ہے اور بنانا چاہتا ہے انسان، لیکن جس نے پیدا کیا جو سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے، سکون جس کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل جو ہے نا، دل یہ اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جیسے چاہتا ہے گھما دیتا ہے. پریشانی ایک ایسی بلا ہے کہ اس کے لیے پریشانی کا سبب ہونا ضروری نہیں ہے. خوشیوں میں بھی اللہ پریشانیاں دے سکتا ہے انسان کو، اور غموں میں بھی خوش رکھ سکتا ہے. تو نبی نے فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے بین اصبعی الرحمن، اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں. 2 انگلیاں اس لیے کہا کہ ایک انگلی سے کنٹرولنگ مشکل ہوتی ہے، تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ 2 انگلیوں کو تو جو گھمانا ہے بس اللہ کو، صحیح ہے نا. ہمارے دل کو اللہ نے ایسے گھمانا ہے، ایسے گھما دیا ٹینشن، اس طرح گھما دیا خوش. تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی زبردست بات بتایا کرتے تھے کہ بادشاہ جب بادشاہوں پہ حملہ کرتے ہیں نا، ملکوں پہ،
تو بادشاہ کبھی بھی حملہ چھوٹے لوگوں پہ نہیں کرتا. مثال کے طور پر امریکہ کہے کہ یار میں نے انڈا موڑ اپنے کنٹرول میں لینا ہے, دنیا بولے گی چھوڑ یار, مفتی طارق مسعود کے کنٹرول میں ہے نا, تو نے کیا کرنا ہے, ویسے کنٹرول میں میرے بھی نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. تو امریکہ جب حملہ کرے گا بھائی, وہ کسی بڑے کنٹری پہ وار کرنے کی کوشش کرے گا, یا ایسی جگہ جہاں وسائل بہت زیادہ نکلنے کا چانس ہو. ایسے چھوٹے موٹے ملکوں پہ, چھوٹے موٹے علاقوں پہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرے گا. ہاں انڈا موڑ میں سونے کی کان نکل آئی تو بولے گا بھائی پھر قبضہ کرنا ہے. تو بادشاہ ہمیشہ بادشاہوں پہ حملہ کرتے ہیں, بڑے لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں. اللہ بادشاہ ہے پوری کائنات کا. وہ جب انسان سے ناراض ہوتا ہے نا, تو وہ یہ نہیں کرتا کہ اس سے یہ نقصان کرا دیا, یہ نقصان کرا دیا, یہ نقصان کرا دیا. وہ ڈائریکٹ کنٹرول کس پہ کرتا ہے؟ دل پہ. کہتا ہے اس سے سکون چھین لو, اس سے سکون چھین لو, سب کچھ ہوتے ہوئے ٹینشن دو اس کو. تو تبھی قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, کہ جو لوگ بھی میری اطاعت کریں گے, پیغمبروں کی بات کو مان کے چلیں گے, ہم ان کو ایک بہترین زندگی دیں گے, پاکیزہ زندگی, اٹریکٹیو زندگی دیں گے. اور جو میرے ذکر سے, میری یاد سے, میرے احکام سے اعراض کریں گے, مجھ سے اپنا ریلیشن مضبوط نہیں بنائیں گے, تو ہم کیا کریں گے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ان کو دنیا میں ہی تنگ زندگی دے دیں گے. اب دیکھو, ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کی مستیوں کو دیکھ کے متاثر مت ہو, لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد, کافر جو زمین میں عیش کر رہے ہیں ان سے متاثر نہ ہو. دوسری طرف اللہ کہتا ہے میں نافرمانوں کو تنگ زندگی دوں گا. اے اللہ, ادھر تو کہہ رہا ہے ان کی عیاشی والی زندگی ہے, ادھر تو کہہ رہا ہے تنگ زندگی ہے, تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ایسے ہی ہو گیا, آپ نے کہا یار اس کی عیاشی دیکھ کے متاثر نہیں ہونا, بہت عیاش آدمی ہے, بڑے مزے کر رہا ہے. پھر آپ کل کہہ رہے ہیں یار بیچارہ بہت تنگ زندگی میں ہے, تو آپ کہو گے کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ موجیں ہی موجیں ہیں, آج کہہ رہے ہو کہ آپ اس کی زندگی کیا ہے؟ تنگ. تو قرآن ایک ہی جگہ پہ یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی میں عیاشی ہے, دوسری طرف کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو نافرمانی کرے گا تنگ زندگی دوں گا. تو کیا مطلب بھائی؟ ظاہری لحاظ سے تنگ نہیں ہوگی. بعض لوگ جیلوں میں بھی خوش زندگی گزار دیتے ہیں, جیلوں میں بھی خوش رہ کے گزار دیتے ہیں وہ. بعض لوگ 1000 گز کے بنگلے میں جہاں ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے, وہاں بھی بستروں پہ رات کو ڈپریشن سے تڑپتے ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو, اللہ کے ہاتھ. بھائی نا اصبعی الرحمن, رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں اللہ گھما دیتا ہے. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اس پہ بہت زور لگایا کرتے تھے کہ خدا کی نافرمانی کر کے کوئی خوش رہ ہی نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. خدا کو ناراض رکھو اور پھر آپ خوش بھی ہو, اللہ نہیں پنپنے دے گا. آپ وقتی خوشی ہوتی ہے گناہ کی, وقتی, وہ تو چرسی کو گناہ کی جو خوشی ہے نا, وہ پتہ ہے کیسی خوشی ہے؟ جیسے ہیروئن جی کو ہیروئن ملے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کیا مطلب پھر تو ہمیں بھی پینی چاہیے. لیکن ہمیں پتہ ہے جب تک ملی ہوئی ہے, جیسے ہی ہیروئن چھن گئی, جتنی ڈپریشن میں یہ جائے گا نا, خودکشی کے خیالات آئیں گے, تو اتنی ڈپریشن میں پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا جتنے ہیروئن چیوں کی زندگی عذاب میں گزرتی ہے. اب ہیروئن چی نارمل آدمی کو دیکھ کے کہے کہ میں ہیروئن پی رہا ہوں, ایسے لائف کو انجوائے کر رہا ہوں, اور مفتی طارق مسعود وہ انجوائے کر ہی نہیں رہا, وہ تو بیٹھا ہوا ہے 4 شادیوں کی بات کر کے بس دل کو تسلیاں دے رہا ہے. یہ اصل انجوائے تو کون کر رہا ہے؟ ہیروئن چی کہے گا کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. تو ہم کہیں گے بے وقوف, یہ 4 منٹ 2 منٹ کی انجوائمنٹ ہے, ہم بغیر پیے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیول کی انجوائمنٹ نہیں ہے جو تو کر رہا ہے, تو نشے میں بوڑھا جا رہا ہے. تھوڑی دیر میں جب یہ نشہ اترے گا اور تجھے چاہت ہوگی اور نہیں ملے گی جب تجھے یہ, پھر دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے. ہمیں تو ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی برابر پینی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہر گناہ میں ایک لذت ہے وقتی عارضی. بس یہ جو فحش فلمیں دیکھ کے لڑکے اپنی ٹھڑک پوری کرتے ہیں نا, ہمیں سکون مل جائے گا, نہ, یہ لت پڑ جائے گی. عذاب میں ڈال دیا تم نے اپنے آپ کو, اب اسی میں پڑے رہو, مر جاؤ گے, اللہ بچائے اس عذاب سے. پڑے رہو اسی میں پوری رات. لڑکے بتاتے ہیں پوری رات بیٹھے رہتے ہیں فحش فلموں, کتنا ٹائم برباد, پھر پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں, کتنا وقت برباد. پھر یہ ٹھڑک ختم نہیں ہوتی, پھر دوبارہ. تو یہ تو ڈپریشن ہے بھائی. سکون میں تو ہے جس کو عادت ہے ہی نہیں. تو جس ٹھرکی کو فحش فلموں میں یا زنا میں جو لذت ملتی ہے نا, جو ان چیزوں سے بچتا ہے, وہ تمام تر لذتیں اللہ اس کو بیوی میں دے دیتے ہیں. وہ تمام تر لذتیں اللہ اس کو کہاں دے دیتے ہیں؟ حلال میں. کیونکہ اس کی نظریں دائیں بائیں ہیں ہی نہیں,
اس کو اپنی بیوی چاہے وہ بدصورت ہی کیوں نہ ہو، یہ انسان کی نفسیات ہے. جب وہ بیسیوں قسم کی، دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. جب آپ کے سامنے ادھر ماش کی دال، ادھر مونگ کی دال، ادھر، بلکہ پہلے ایک دوسری مثال دیتا ہوں. آپ کو شدید بھوک لگ رہی تھی اور شدید پیاس لگ رہی تھی، 2 دن سے کھایا نہیں آپ نے، اور آپ کے سامنے آ گئی مسور کی دال اور روٹی. طبیعت سے پھوڑے گا نا آدمی، کیا خیال ہے؟ طبیعت سے پھوڑ دے گا، کچھ ہے ہی نہیں اور اس کے سامنے صرف روٹی ہے. اور کیا ہے بولو؟ دال، دال روٹی. بس اس کو وہ لذت آئے گی نا اس دال روٹی میں، کیونکہ نہ اس کے پاس قورمے کا آپشن ہے، نہ بریانی کا، نہ نلی بریانی، نہ رواج والی بریانی، اور نہ حیدرآبادی بریانی، نہ کراچوی بریانی، اور نہ چپلی کباب. کہیں سے خوشبو بھی نہیں آ رہی. تو اس کے پاس سامنے ہے کیا؟ صرف اور صرف دال. پھوڑ دے گا وہ. ہم نے دیکھا ہے غریب لوگوں کو جب بھوک سے نڈھال ہوتے ہیں ایسا طبیعت سے کھاتے ہیں. ہمارے نا اوپر والے گھر میں ایک دفعہ بلی، کوئی مزدور نے کام کیا تو بلی بھی اوپر چلی گئی اسی کی سیڑھیوں سے. اب مزدور کو پتہ نہیں چلا، وہ اتر گیا، سیڑھیاں لے گیا، بلی اوپر ہی رہ گئی. اب بلی کا بچہ تھا، وہ اس کو نیچے آنے کا، تھوڑا سا بڑا بچہ تھا، نیچے آنے کا راستہ ہی نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم محسوس کر رہے ہیں مسلسل میاؤں 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 کی آوازیں آتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں. میں نے کہا یار یہ چھت پہ دیکھنا چاہیے. سیڑھیاں منگوائی، چھت پہ چڑھ کے دیکھا بلی کا بچہ 2 دن سے بھوکا یا 3 دن سے بھوکا. ظاہر ہے وہ تو اوپر ہے نا، وہ تو نیچے آ نہیں سکتا، سیڑھیاں ہٹا لی گئی ہیں. خیر میں نے اس کو نیچے اتارا، میں نے کہا بھائی اس کو کھانے کو فوراً دیں. ہم نے جیسے ہی تھوڑا سا اس کو گوشت ڈالا ہے، جو اس نے کھایا ہے نا، ایسا خوشی سے نہیں پاگل ہو رہا ہوتا جیسے نئی نئی شادی ہوئی ہے ابھی اس کی، تو کسی اور کے خرچے پہ. تو اتنا خوش مجھے ایسا سکون ملا نا کہ یار دیکھو کتنا اس بیچارے کو خوشی محسوس ہو. پھر ہم نے اس کو پانی بھی پلایا، اور ایسا کھا جا رہا ہے ایسے طبیعت سے. عام بلی کو ڈال دیں اتنا شوق سے نہیں کھائے گی. تو انسان کی بھی یہی نیچر ہے، جب اس کے پاس 8-10 آپشن نہیں ہوتے، آپشن ہی ایک ہی ہے، اور اس کو اس کی خوشبو بھی نہ آ رہی ہو، تو وہ دال کو قورمے سے زیادہ مزہ آتا ہے. اس میں دال کھانے میں اس کو مزہ قورمے سے زیادہ آئے گا. شدید پیاس لگ رہی ہو، آپ کے پاس نہ شربت کا آپشن، نہ ناریل کے پانی کا آپشن، 20 قسم کے مشروبات ہو ہی نہیں، صرف پانی ہو. ایسا لطف اللہ پانی میں رکھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی نعمت لگتی نہیں ہے. نیند دیکھ لو، آپ کے پاس ایئر کنڈیشن روم میں سونے کا آپشن بھی نہیں ہے، آپ کے پاس گدے پہ سونے کا آپشن بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بستر بھی نہیں ہے، ایک منجی ہے بس، وہ بھی ٹیڑھی میڑھی، یا بلکہ ایک چھوٹا سا صوفہ ہے، پورے آپ ہی نہیں رہے. آپ کتنا جاگ لوگے؟ یار میرے پاس سونے کی سوٹیبل جگہ نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ دیکھو کیسے مزے سے ایئر کنڈیشن روم میں سو رہا ہے. لیکن نہیں، ایک ٹائم آپ آئے گا، آپ کو اتنی زبردست نیند مسلط ہوگی آپ کے اوپر کہ آپ کو بس بیٹھنے کی کہیں جگہ مل جائے، آپ کہو گے یار یہیں سر رکھ کے سو جاؤں گا. سسرال کے کندھوں پہ سر رکھ کے سو جاؤ گے، حالانکہ ممکن ہی نہیں ہے. سالے کے کندھے پہ سر رکھ کے سو جاؤ گے. آپ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی سالے کے کندھے پہ سر رکھ کے سو جاؤ. اور ایسی مزے کی سفر میں ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، جاگ کے جب تھک جاتے ہیں تو پھر بستر نہیں دیکھتا انسان، پھر تو کہتا ہے کہیں بھی گرے، بس ایسی مزے کی نیند آتی ہے، ایسی مزے کی. وجہ کیا ہے بھائی؟ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. تو نیند تو آپ کی فطری ضرورت ہے، فطرت آپ کے اوپر نیند کو مسلط کر دیتی ہے. اور عام چارپائی پہ نیند کی وہ لذت فطرت آپ کو دیتی ہے جو کسی لینڈ لارڈ کو ایئر کنڈیشن روم میں اور نرم ملائم گدوں میں میسر نہیں ہے. ہم نے بچپن میں ایک ملفوظ پڑھا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ایئر کنڈیشن کمروں میں سونے والوں کی نیند اور فٹ پاتھوں پہ سونے والوں کی نیند، سونے سے پہلے تو فرق ہوتا ہے، سونے کے بعد کوئی فرق نہیں رہتا. تو کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ واقعی انصاف کرتا ہے. یعنی اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ غریب کو کوئی آپشن ہی ہے، اللہ اس کو اس میں وہ لذت دے دیتے ہیں بھائی. تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کوئی خوشبو ہی نہیں آ رہی کہیں سے بریانی کی، قورمے کی، تو آپ کو مسور کی دال میں وہ مزہ آئے گا کہ وہی آپ بھر بھر کے کھاؤ گے والے. لیکن اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور مسور کی دال ابھی رکھی آپ کے سامنے، آپ نے روٹی کا نوالا ابھی توڑ کے کھانے لگے، غفار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ٹفن سے جب ڈھکن کھولا اس میں بہاری کباب کا دھواں اور کوئلے کی خوشبو، اور اب آپ نے ٹھرکی تھے، آپ سونگنا بھی شروع کر دیا اس کو. یا تو آپ توجہ ہی نہ دیتے، بھاڑ میں جائے بھائی، وہ اپنے گھر سے کھانا لائے، ہمارا کیا لینا. لیکن آپ کی طبیعت میں کیا ہے؟ لالچ. آپ نے کہا یار چپلی، یہاں تو بہاری کباب ہے. لیفٹ میں جمشید بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب ڈھکن ہٹایا ٹفن سے، اس میں سے خوشبو آئی آپ کو چپلی کباب کی. وہ پشاور سے آیا ہوا تھا، جمشید خان. اس سے کس کی خوشبو آئی؟ چپلی کباب. اور آپ ایسے ٹھرکی، بھائی چھوڑ، تیرا کیا لینا دینا اس چپلی، وہ اپنے گھر سے کھانا لایا ہے.
ہم مدرسے میں تھے نا تو یہ چیزیں بہت نوٹ کرتے تھے. ہمارے مدرسے میں مالدار طلبہ بھی تھے, متوسط بھی تھے اور غریب بھی تھے. تو مالدار طلبہ کے گھروں سے بڑی لشپش ان کے ماں باپ بنا کے بھیجتے تھے, تو اکثر غریب طلبہ کو دیکھتے بھی نہیں تھے کہ اس کے ٹفن میں کیا ہے. لیکن ایک دو لالچی تھے, وہ کیا کرتے میں دیکھ رہا ہوتا تھا, نوٹ کر رہا ہوتا تھا. جیسے کوئی میمن تھے ہمارے ایک جاننے والے, ان کے بڑے مالدار تھے, تو ان کے گھر سے بڑا زبردست کھانا آیا کرتا تھا نا, اپنے بچے کے لیے بھیجتے تھے وہ. تو وہ ادھر سے غریب جو ہے نا کھسکتا کھسکتا سب نہیں ایک آدھ کھسکتا کھسکتا ادھر کو آ جاتا. تو اب یہ چیز تو سب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, اور اس کی چاہت یہ ہوتی کہ اب یہ مجھے پوچھیں, تو وہ بےچارے اخلاقاً پوچھتے کہ آپ کھائیں, تو وہ شروع ہو جاتے, کھا لیتے. ہمیں بڑا برا لگتا ہے یار, وہ اپنے گھر سے کھانا لے کر آیا تو کس کے ادھر کو جا رہا ہے. تو ایک دن وہ جو مالدار ساتھی تھے نا, انہوں نے ہمارے حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت میرے گھر سے کھانا آتا ہے, میرے والدین بنا کے بھیجتے ہیں, اب ایک دو طلبہ کھسک کے ادھر کو آ جاتے ہیں, تو مجھے روکنا اچھا نہیں لگتا, میں چاہتا ہوں کھائیں, اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے اور ڈبل منگوا لیں گے ہم. ان کی نیت یہی تھی کہ بھائی میں والد صاحب سے کہوں گا 2 آدمیوں کو بھیج دو, مالدار لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے, تو اگر یہ کھا لیں تو میں کیا کروں, یعنی منع کروں یا ان کو کھانے دوں. ضمیر تو یہی کہتا ہے کھائیں. حضرت نے فرمایا سختی سے منع کر دیں. حضرت نے فرمایا پلیٹ کھینچ لیں, بولا اپنا جا وہاں جا کے کھا. آپ حیران ہو گئے یار, کسی کو کھانے سے روکنا کتنی بری بات ہے. حضرت کا مقصد کھانے سے روکنا نہیں تھا, اس غریب طالب علم کی اصلاح تھی. جب کسی کے گھر سے کھانا آ رہا ہے تو تم کھسک کے ادھر کیوں آ رہے ہو, کھانے دو اس کو آرام سے. بھائی ان کی سخاوت کو ہم کسی اور طریقے سے بوسٹ کر دیں گے کہ ان کے اندر کھلانے کا جذبہ پیدا ہو, اس کے 20 طریقے ہیں. لیکن جب مدرسے میں طلبہ آئے ہیں تو حضرت کی رائے یہ تھی کہ پہلے ان کی تربیت, کوئی کسی اور کے کھانے پہ ہاتھ نہ ڈالے. تو فرمایا منع کرو, بولے ادھر جا کے کھاؤ, شاباش. اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ تو بد اخلاقی سکھا رہے ہیں. بد اخلاقی نہیں سکھا رہے, استغنا سکھا رہے ہیں اس طالب علم کو. ایک دفعہ ڈانٹ پڑے گی نا, قیامت تک کے لیے اس کے دماغ میں ذلت بیٹھ جائے گی کہ یار کسی اور کا کھانے پہ بعض دفعہ بےزتی بھی ہوتی ہے. بےزتیاں نہیں ہوتی نا, ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کسی غلطی پہ فوراً بےزتی ہو جائے نا, یا فوراً تنبیہ ہو جائے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو, کیونکہ بےزتیاں ہوتی نہیں ہے, تنبیہ ہوتی نہیں ہے, وہ غلطی آہستہ آہستہ جڑ پکڑ لیتی ہے. اس لیے وہ کہا کرتے تھے کوئی غلطی کرو اور کوئی ڈانٹ دینا تو چپ کر کے سن لیا کرو, یہ تھوڑی ذلت ہے. بولو اچھا ہوا اللہ نے اس تھوڑی ذلت دے کے بڑی ذلتوں سے بچا لیا. بڑے لوگ کیوں بگڑ جاتے ہیں, سارے بڑے نہیں, بعض بڑے, کوئی بڑا ہوتا ہی نہیں ان کو سمجھانے والا, وہ غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں. اور جو چمچے والے ہوتے ہیں وہ ان کی غلطیوں پہ تنبیہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, وہ حضرت جی کے ہر الٹے کام کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا ہے. ہمارے حضرت تو ماشاءاللہ بہت نیک ہیں, اور حضرت غلطیوں کا پورا کنستر بن جاتے ہیں وہ. اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ غلطی ہو اسی وقت چماٹ لگ جائے, قدرت کی طرف سے اسی وقت تنبیہ ہو جائے, چاہے انسان کے ذریعے ہو یا اللہ ڈائریکٹ کر لے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا, بد نظری ہوئی ان سے تو آگے کھمبے سے ٹکرا گئے, جا کے کسی خاتون پہ نظر پڑی, ان کو دیکھنے لگے, آگے کوئی ستون آیا اس سے ٹکرا گئے. تو نبی نے فرمایا تل کا بھی تل کا, فرمایا جو تم سے غلطی ہوئی اللہ نے نقد سزا دے دی, کیا آئندہ یہ غلطی مت کرنا. تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. کوئی غلطی ہو, بیٹے نے غلطی کی, باپ کی طرف سے چماٹ لگ گیا, ٹائم پہ لگ گیا, لیٹ ڈیلے نہیں ہوا. اور ابا سے غلطی ہوئی, کسی اور کی طرف سے تنبیہ ہو گئی. شیخ اور پیر و مرشد سے غلطی ہوئی تو مریدوں نے بتا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اگر تنبیہات نہ ہونا انسان کو, انسان پھر ایسا فرعون بنتا ہے, چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو, پھر بگڑ جاتا ہے وہ. تو خیر کہاں سے کام میں چلا گیا, میں بات کیا کر رہا تھا, موبائل فون نہیں یار, ابے سالے, ابھی جو لاسٹ میں چل رہی تھی نا بات, ہاں دال کی مثال تو دے رہا تھا میں, وہ تم دوں گا, اس کے بعد بھی ماش کی دال, ہاں نہیں وہ کسی اور طرف چل گیا, میں بالکل لاسٹ میں اہم بات کر رہا تھا. خیر چلو آ جائے گی دوبارہ ذہن میں انشاءاللہ. تو میں مثال دے رہا تھا کہ دیکھو, ہاں وہ طالب علم کی مثال دے رہا تھا کہ ہمارے حضرت نے کیا فرمایا, اس مالدار طالب علم کو بولا کہ سختی سے منع کر دیں. دوبارہ آئے نا کوئی کھانے کے لیے, بالکل نہیں. اچھا پھر ایک اشکال ہوتا ہے, حضرت ان کو یہ کہہ دیتے مالدار طالب علم کو کہ آپ اپنا کھانا الگ منگوا کے الگ کمرے میں کھایا کریں, غریب طلبہ کے ساتھ نہیں کھایا کریں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ غریبوں کا دل خراب ہوتا ہے نا. بھائی غریب کا دل خراب ہوگا, میں دال کھا رہا ہوں مدرسے کی, اور یہ کیا کھا رہا ہے, چپلی کباب کھا رہا ہے, شامی کباب کھا رہا ہے, قورمے کھا رہا ہے, تو غریب کا دل اس سے جلے گا کہ نہیں جلے گا. تو حضرت کہہ سکتے تھے کہ آپ غریبوں کے سامنے ایسا مرغن کھانا کھاتے کیوں ہو, یہ کہہ سکتے. میں سب چیزیں نوٹ کر رہا تھا کہ حضرت اس کو تنبیہ کیا کرتے ہیں. یہ بھی تو حضرت کہہ سکتے تھے نا, بھائی آپ الگ لے جا کے کھا لیا کرو, ان کے سامنے کیوں کھا رہے ہو آپ, ان طلبہ کا دل خراب ہوگا. لیکن حضرت نے یہ بھی نہیں کہا وہیں بیٹھ کے کھاؤ. کیوں بھائی, دوسرے طلبہ ہمارے پاس تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں. ساری زندگی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ غریبوں میں ہی رہو. کبھی آپ کو لینڈ کروزر والے آپ سے آ کے ملیں گے, کبھی کوفتے کباب والے آ کے ملیں گے, کبھی غریب ملے گا, کبھی امیر ملے گا. ابھی سے غریب طالب علم کی تربیت کہ تمہارے سامنے جب دال رکھی ہوئی ہے
تو اگر کوئی کوفتے بریانی کباب کھا رہا ہے تو تمہاری بلا سے تمہاری توجہ اس کی طرف بولو نہیں ہونی چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تمہیں جو ملا ہوا ہے وہ اس کو مرغا سمجھ کے کھاؤ تم. یہی تو ٹھڑک جب بڑی ہوتی ہے پھر بڑھتی ہے ٹھڑک. پھر یہ صرف کھانے پینے میں نہیں رہتی کہ میں دال کھا رہا ہوں میرا پڑوسی بریانیاں پھوڑ رہا ہے, تو پھر یہ پڑوسیوں کی بیویوں تک بھی جاتی ہے. ہمیں میری بیوی کالی, اس کی دیکھو جمشید دیکھ کیسی بیوی لے کے گھوم رہا ہے, احساس کمتری میں جائے گا نا. بچپن سے عادت پڑے گی بھائی میرے سامنے دال اور اس کے سامنے قورمہ, کیونکہ اس کا قورمہ ہے, میرا اس قورمے سے لینا دینا بولو کچھ بھی نہیں. میری دال میرے لیے اللہ نے کیا پیدا کی ہے؟ دال بڑا مال. دال ہے تو ٹال ہے ورنہ تو کنگال ہے. ویسے تو یہ مال ہے تو ٹال ہے, میرے لیے کیا ہے بھائی؟ دال ہے. اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا, ٹھیک ہے. تو جب یہ بڑا ہوگا بالغ ہوگا تو پھر اپنی بیوی کو کیا سمجھے گا؟ بھائی آڑی ہے, ترچھی ہے, ٹیڑھی ہے, لکوا ہے, جو بھی ہے میری قسمت. اور اگر یہ نہیں ہوگی, دوسرے کی جتنی مرضی خوبصورت ہو بھائی وہ کس کی ہے؟ وہ بھائی اس کی ہے, ہمیں کیا لینا دینا یار کسی کی بیوی سے. دیکھے گا بھی نہیں اس کو. بھائی جو چیز اللہ نے ہمارے لیے بنائی نہیں ہم اس کو دیکھیں کیوں؟ لیکن اگر بچپن سے امیر کے دسترخوان پہ بیٹھ کے عادت ہو اس کے مرغے کو دیکھنے کی, تو کل اس کی مرغی کو بھی بولو دیکھے گا یار مرغا تو مجھ سے بدتر ہے, مرغیاں مجھ سے زیادہ, میں اتنا ہینڈسم اور جمشید جو ہے میرے جیسا خوبصورت بھی نہیں ہے, لیکن بیوی دیکھو کیسی لے کے گھوم رہا ہے, تو جلے گا ساری زندگی بیٹھ کے, ٹھرکی بنے گا. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے اقنع بما فی یدیک, حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں کیونکہ ان الفاظ کے ساتھ حدیث ضعیف ہے, لیکن اس معنی میں جو بہت ساری احادیثیں ہیں کہ اقنع بما فی یدیک, جو کچھ اللہ نے تمہیں دے دیا اس پہ قناعت کرو. تکن اغنى الناس, اللہ تمہیں سب سے بڑا مالدار بنا دے. غنا کا مطلب تم ایسا سمجھو گے جیسے میرے سے بڑا بادشاہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. سب سے فنٹر کون ہے؟ میں ہوں. دال کھا رہا ہوگا, سوکھی روٹیاں کھا رہا ہوگا, سمجھے گا زرداری کو چاہیے مجھ سے قرضہ لے. بھائی ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں, ایسے جیتے ہیں یار, ٹھیلوں پہ سو رہے ہوتے ہیں, رات کو سونے کی جگہ نہیں ہے, ایسا سر اٹھا کے جیتے ہیں. کیوں بھائی؟ ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اور جب دل جلے نا, دل جلتا ہے نہیں یار کیوں لینا دینا نہیں ہے, میں 10 سال سے ٹھیلا اور وہ دیکھو میرا کلاس فیلو تھا آج کہاں پہنچا ہوا ہے. کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, دونوں قبرستان میں بہت جلد پہنچنے. وہ بھی آگے جا کے دھڑام سے قبر میں جائے گا, تو بھی کہاں جائے گا. ابھی دیکھو ہم سے پہلے صدیاں انسان کو آئے ہوئے تو ہزاروں سال ہو گئے, کتنے بڑے بڑے فنٹر آئے. کیا خیال ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کتنے بڑے بڑے فنٹر آئے جن کی بیویاں ہماری بیویوں سے زیادہ خوبصورت تھیں. کیوں نوجوان تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے. تو کہاں گئے؟ مارکیٹ سے شارٹ, تو یہ بھی شارٹ ہو جائے گا. تو جب ایک چیز ہم نے سوچ لی ہے بھائی میرے پاس جو کچھ ہے بس میں اس میں بادشاہ ہوں, تو اب میں آپ کو وہ مثال کی طرف آتا ہوں کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کے پاس دال ہے, سامنے قورمہ ہے, بریانی ہے, آپ کی عادت پڑ گئی ہے کہ کسی کی چیز کو دیکھنا ہی نہیں, تو آپ کو وہ دال میں بے تحاشا قورمے سے زیادہ مزہ آئے گا. لیکن اگر آپ کی یہ عادت نہیں ہے, یا آپ کے لیے الاؤ ہے بھائی سب کچھ کھا سکتے ہو, جیسے بوفے میں ہوتا ہے, آپ گئے وہاں آدھا گھنٹہ تو آدمی ڈھکن ہی دیکھتا رہتا ہے. مجھے تو بوفے پسند ہی نہیں ہے, ایسے جہاں جاتے ہیں نا, میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا, سعودی عرب میں ہم 2013 میں حج کرنے گئے, تو اب وہ سسٹم یہ تھا کہ ناشتے میں اتنی 20 قسم کی چیزیں, انجیر, یہاں ڈھکن ہٹاؤ, سعودیہ میں جنہوں نے زمزم وغیرہ میں ہوٹل میں ناشتہ کیا پتا ہوگا ان کو, 20 قسم کے کھانے. ایک دن تو میں نے ناشتہ کیا, مزہ نہیں آیا, ہم نکل لیے, وہاں ایک ہوٹل تھا, پائے بہترین بناتا تھا وہ, اور بہترین روٹی تھی, طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آ جاتے تھے. تو ہمارے دوست کہتے تھے بھائی اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے, اتنا لگژری ناشتہ چھوڑ کے پائے میں روٹی ڈبو کے کھا رہے ہو. میں کہتا تھا میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اگر ہم نے ایک چیز کی پیمنٹ کر دی ہے تو صرف پیمنٹ کے چکر میں اپنی زبان کی لذت چھین لوں. جب ناشتے میں مزہ ہی نہیں آ رہا, 20 انجیر کیا کرے گا ناشتے. جب تک آپ صبح ناشتے میں ایسے پائے جس میں انگلیاں جب ڈبو تو ایلفی کی طرح چپک جائیں, ایسے پائے تھے وہ, معمولی پائے نہیں تھے, انگلیاں کیا ہوتی تھیں, چپک جاتی تھی. ایسے پائے آپ کھاؤ ناشتے میں, کل سے شروع کر دو. تو ایسے پائے بھائی جب تک انگلیاں ڈبو, اور جو نہاری بھی لوگ کھاتے ہیں نا, آپ جاؤ یہ جو بڑے مشہور ہوٹل ہیں نہاریوں کے, ان میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے روٹی کو نا یوں کر کے کھا رہے ہوں گے, ایسے یوں ڈبو کے کھا رہے ہوں گے. ان کے بارے میں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے, جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو, یہاں اہل ظرف کا کام ہے, یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. یہ نہاری کھانے کے قابل نہیں, ان کو نکال دو یہاں سے. نہاری بھی جب ہوتی ہے گرم گرم نہاری, اس میں ڈبو کے ہاتھ پہلے صابن سے دھو لو اچھی طریقے سے, کیونکہ سامنے والے کو گھن آتی ہے, پھر ناخن بھی کٹے ہوئے ہونے چاہیے, ان میں میل نہ گھسا ہو. اس کے بعد جب تک اس میں لقمہ ڈبو کے پورا ایسے بھر کے نہیں کھاؤ, مزہ نہیں آتا.
تو یہ تمیز سے کھانے کی چیز ہی نہیں ہے نہاری. ایسے بیٹھ جاتے ہیں تمیز. تو مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ یوں کر کے کھا رہے ہوتے ہیں, میں ڈبو کے کھاؤں گا تو بولے گا مفتی صاحب تو ہمیں تمیز سکھانی چاہیے تھی, خود بدتمیزی سے کھا رہے ہیں. تو اس لیے نہاری ہمیشہ بدتمیز آدمی کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانی چاہیے. تمیز وال سے آستینیں چڑھا لو اور پھر اس میں پھر چٹپٹا لیمو ویمو مرچیں لگ رہی ہوں اور ہل رہا ہو آدمی, پھر نہاری. ورنہ پھر بہتر ہے گھر میں کھا لو جو تمیز سے جو گھر میں کھانا. خیر کہاں سے کہاں چلے گئے ہم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر 20 قسم کی چیزیں ہوں گی تو پھر دال اچھی بولو نہیں لگے گی. اب ہوتا کیا ہے, دنیا پر اس آدمی جس میں ہوس ہوتی ہے نا وہ کبھی سکون میں ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں قناعت ہی نہیں ہے نا. جو آپ کے پاس جو نعمت ہے اس پہ وہ قناعت تو سمجھتے ہیں نا, تھوڑا اردو کا مشکل لفظ ہے, اس کو انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, کہ اکتفا کرنا, انحصار کرنا. یہ سارے گاڑے آج کل لوگ اتنی گاڑی اردو نہیں سمجھتے. پہلے زمانے میں ہم کوئی انگلش کا لفظ بتاتے تھے تو اردو میں ترجمہ کرنا پڑتا تھا. آج اتنا معاملہ خراب ہو گیا ہے کہ اردو کو انگلش میں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. انڈیا والے ہم سے جب میں کوئی اردو میں بات کرتا ہوں, جیسے میں بولتا ہوں کہ جی اس پر انحصار کریں, تو کہتے ہیں انحصار بولے تو, وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں انحصار بولے تو. میں کہہ رہا پہلے تو بولے تو کا مطلب تو بتاؤ, بولے تو کا کیا مطلب ہے. کہتے ہیں انحصار بولے تو, آجو باجو میں دیکھ لو کوئی ہے تو نہیں ہے. میں انڈیا والے بہت دوست بن رہے ہیں نا, اب جب باہر ملکوں میں ہم جاتے ہیں انڈین بہت ملتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو وہ بڑا مزہ آتا ہے ان کی اردو سننے میں. یار مفتی صاحب کو لے جا, آجو باجو میں دیکھ کوئی ہوٹل ہو تو ناشتہ کرا دے مفتی صاحب کو, آجو باجو میں دیکھ کوئی. میں نے انڈین کے ساتھ عمرہ کیا تو وہ ایک نے کہا تو ٹکلا ہو گیا, دوسرے سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا شاید مذاق کر رہا ہے, کہہ رہے تو ٹکلا ہو گیا. میں نے کہا یار قابل عزت آدمی ہے, اس کو ٹکلا کیوں بول رہے ہو, قابل عزت آدمی ہے, اس کو ٹکلا کیوں بول رہے ہو. تو انہوں نے کہا ہم لوگ ٹکلا بےزتی والا لفظ نہیں ہے ہمارے یہاں, گنجے کو ہم ٹکلا ہی بولتے ہیں. ہم تو کوئی قابل احترام آدمی ہوگا تو گنجا بھی نہیں بولتے, ہم کہتے ہیں آپ نے حلق کروا لیا ہے, قابل احترام ہے نا. یہ تھوڑی حضرت جی کو گنجا کرا کے لے آؤ, بولے گا یار. تو ہم تو یہ کہتے ہیں حضرت کا حلق کروا دو, قصر کرنا ہے یا حلق کرنا ہے, بڑی تمیز سے. تو وہ سیدھا بھی ٹکلا کرا دو اس کو. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مالدار آدمی میں کیا ہوتا ہے, مالدار نہیں, مالدار کا لفظ غلط یوز کیا میں نے, دنیا پرست آدمی. دنیا پرست غریب بھی ہو سکتا ہے, مالدار بھی ہو سکتا ہے. بعض مالدار لوگ ہیں ان میں ہوس نہیں ہوتی. تو دنیا پرست آدمی کیا کرتا ہے, وہ نظر رکھتا ہے دوسروں کی چیزوں پہ, اس سے کبھی بھی اس کو سکون نہیں ملتا, کبھی بھی سکون نہیں ملتا اس کو. اللہ اس سے لذتیں چھین لیتے ہیں, کیونکہ ہر وقت وجہ اس کی یہ کہ ہماری خواہشات کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے نہیں. یا تو ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوتا نا, یہاں جا کے ہم کہتے ہیں اب بس اب سب کچھ مل گیا, نا. خواہشات کہتی ہیں اس سے آگے, اس سے آگے, کیونکہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. یہ جو ان ملکوں میں ہومو سیکشولیٹی اور یہ گند جو ان سوسائٹیز میں آیا, کیوں آیا ہے بھائی؟ نائٹ کلب بھی دیکھ لیے انہوں نے, شرابیں بھی پی لی, زنا بھی کر لیا, بدکاریاں بھی کر لی. اب کہتے ہیں بھائی کچھ اور ہو, اب اس سے بور ہونے لگے ہیں, بورنگ لائف, عذاب میں آ گئے وہ. یار یہ کیا ہے, کچھ اور چاہیے. اب وہ ہومو سیکشولیٹی جیسے گندے غلیظ عمل کی طرف آئے, اس سے بھی تھک جائیں گے. یار کچھ اور چاہیے, اب کچھ اور کیا بھائی, اب کیا چاہیے تجھے؟ تو یہ عذاب ہے. اور مسلمان خوش رہتا ہے بھائی کچھ بھی نہیں چاہیے, میں بالغ ہوا, میرے نکاح میں ایک عورت آ گئی, یہ میری بیوی ہے, اللہ نے میری تمام محبتیں کس کے لیے رکھی ہیں, اس کے لیے. بس اب مجھے اولاد چاہیے, اب مجھے کیا چاہیے, اولاد چاہیے. اولاد ملتی ہے تو اولاد سے محبتیں وہ الگ قسم کی ہے, جتنی اولاد دے دے اللہ تعالیٰ. اچھا دنیا پر اس آدمی یہاں بھی ٹینشن میں آتا ہے, 2 ہو گئے, تیسرا نہ ہو جائے, یہ خامخواہ کی ٹینشن پالتا ہے وہ, یار خرچہ کون اٹھائے گا. تو جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یار اولاد اللہ کی نعمت, جب اللہ نے کہہ دیا بھائی میں میرے ذمہ تو ختم, یہ ٹینشن سے بھی ہم کیا ہو گئے, آزاد. اللہ کو آپ نے اپنی دل سے, سوسائٹی سے آؤٹ کر دیا نا, آپ سے زیادہ ڈپریشن کا مریض دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. اور اللہ کو ان کر دیا حقیقی معنی میں ان, تو بس پھر تو بھائی سب کچھ. بھائی ہم نے اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے اللہ ہم سے خوش ہے یا نہیں ہے. جو اللہ کا کام ہے وہ کس کے ذمہ چھوڑنا ہے, وہ اللہ کے ذمہ. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی, جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں, جو بدنظری کرتے ہیں, وقتی طور پر حرام لذت ان کو مل جاتی ہے, لیکن اللہ ان کے گھر کی خوشیاں ان سے چھین لیتا ہے, وہ لذتیں اللہ ان سے چھین لیتا. تو کیا فائدہ ہوا بھائی ادھر سے حرام کی, اور وہ حرام بھی چھین لیتا ہے تھوڑے دنوں میں, کیونکہ ٹھڑک بڑھتی جاتی ہے, کم تھوڑی ہوتی ہے. ٹھڑک ایسی چیز ہے کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا. کتنے لوگ آتے ہیں نا نوجوان, ہم نے عادت پڑی تھی فلمیں دیکھنے کی, تو ہم نے کہا ایک دفعہ دیکھ لیں تو شاید سکون مل جائے گا. 1-2 دن کے لیے سکون ملا, پھر دوبارہ. میں نے کہا بڈھا ہو کے مر جائے گا, قبر میں بھی جا کے فرشتوں سے بولے گا ایک دفعہ دکھا دو بس, بھلے پھر چترول لگا دینا. یہ ایسا گند عذاب مسلط ہوا ہے نا نوجوانوں پر آج کل. بھائی اس کا حل یہ کہ عذاب میں ڈالو اپنے آپ کو, ٹینشن میں ڈال دو,
बोलो नहीं देखनी हमने, वो टेंशन वक्ती होगी, ठीक हो जाएगी। हीरोइन जी ने हीरोइन का अपने आप को आदी बना लिया। अब हल ये नहीं कि पीता रहे, अब ये कि एक दफा अपने आप को मुसीबत में डाल दे कि नहीं पीऊंगा, बस कितने महीने तड़पेगा, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद सही हो जाएगा, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं वैसा हो जाएगा। फिर हलाल में उसको अल्लाह वो खुशियां दे देगा जो उसको हराम में भी नहीं मिल रही थी। तो हर गुनाह में मसला यही है। तो अपने आप को बाउंड कर ले आदमी कि जो अल्लाह ने मुझे नेमतें दी हैं मेरे लिए क्या है, बस बहुत है, वो जो अल्लाह की नेमतें हैं वो क्या है, बहुत है। तो सबसे पहला इनाम अल्लाह उसके दिल में क्या पैदा कर देगा, सुकून, खुशियां दे देगा उसको। उलमा कहते हैं कि जो खुशियों के पीछे भागते हैं ना उनको खुशियां कभी नहीं मिलती। यानी देखो, हमें अंग्रेज जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, वो हमें विजन बना के देते हैं, ये करो, यूं करो, फिर इससे तुम्हें लाइफ में क्या मिलेगी, इंजॉयमेंट। इस्लाम कहता है लाइफ में खुशी के लिए विजन बनाओ ही नहीं अपना, ये काम छोड़ दो। किसके जिम्मे, दिल किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ। अपने आप को अल्लाह की रिजा में फना कर दो। ऐ अल्लाह, तूने हमारे जिम्मे जो काम लगाया हमने वो करना है, बाकी खुश रखना या ना रखना ये किसका काम है, ये तेरा काम है। हम क्या करते हैं, खुश होने की कोशिश में लगे रहते हैं। तभी मुझे उन सूफियों पे बड़ा गुस्सा आता है जो कहते हैं हमें नमाज में मजा नहीं आ रहा, हम क्या करें। अबे मजा तो जावेद निहारी, नली निहारी में और वो मुख्तलिफ निहारियों में है, नमाज मजे के लिए अल्लाह ने रखी नहीं है। तुम अपना काम पूरा करो जो अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे लगाया है। कह रहे दिल नहीं लगता इसलिए मजा नहीं आता। भाई दिल अपने इख्तियार में थोड़ी है, दिल किसके इख्तियार में है, अल्लाह के। आप दिल लगाने की कोशिश कर लो, बस कोशिश हमारे जिम्मे फर्ज है, लगे ना लगे हमने अपना काम पूरा कर दिया। गुलाम का काम होता है आका ने जो ऑर्डर दिया उसको पूरा करे, बस। तो गुलाम समझो अपने आप को भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके गुलाम ने या आपके बॉस ने कहा, आप कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे थे, बेटा ये जाके चेक कैश करा के ले आओ। अब आप जा रहे हो, आपको तनख्वाह मिलती है इसी चीज की, अब आप जा रहे हो, आप सोच रहे हो कल जब मैं गया था इतना मजा आ रहा था, बाइक यूं 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 चौथे गियर में चला रहा था और ऐसे ऐसे जिगजैग करता हुआ जा रहा था कि बॉस ने आज बड़े दिनों बाद मुझे कोई काम कहा है, कितना मुझे मजा आ रहा था, बैंक में मैं घंटा बैठा रहा हूं, फिर भी मैंने एंजॉय किया, कोई टेंशन नहीं हुई। आज पता नहीं बोरिंग दिन है, तबीयत भी कुछ सेट नहीं है, बॉस ने कहा 1 घंटे में ये चेक कैश करा के पैसे ला के मेरे हाथ में पकड़ाओ, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा यार, आज बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, लिहाजा आज नानी के यहाँ चले जाओ। आज क्या करो, हमारे बच्चे तो जैसे ही करते हैं, नानी के यहाँ चले जाते हैं, तो नानी के यहाँ चले जाओ। अगले दिन आप आए, बॉस ने कहा बेटा मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे फौरी तौर पर 1 करोड़ रुपए चाहिए, तुम्हें मैंने चेक दिया था, मैंने आगे पेमेंट करनी थी, कैश पेमेंट करनी थी, तुम क्यों नहीं लेकर आए, मैं घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सर बात यह है कि आपने जो काम दिया ना मेरे जिम्मे में लगाया, मैं चाहता था वो खुशू खुजू से वो काम करूं। वो काम मैं कैसे करूं, खुशू ऐन पूरा निकालते हैं ऐसे लोग ना, खुशू और खुजू, खुशू और जैसे जो मौलवी करप्ट होता है ना, सब मौलवी करप्ट नहीं होते, मेजोरिटी ठीक ही होती है, लेकिन एक आध करप्ट भी होता है। तो जब आप उसको बोलते हो ना चंदे का हिसाब क्यों नहीं देते, वो फिर वो ऐन हलक से निकालते हैं। उलमा का इस्लाम में इहतिराम है, इहतिराम, बड़ा गले से ऐन निकाल के फिर वो उलमा का इहतिराम सिखा रहे होते हैं। जितने फ्रॉडी लोग मैंने देखे ना, ये ऐन गैन पूरा निकालते हैं बरम में लेने के लिए, ऐन गैन पूरा निकालते हैं। तो गुलाम का काम क्या होता है, तो बॉस छोड़ देगा उस पे कि तू खुशू खुजू से चेक कैश नहीं हो रहा था, तेरा दिल नहीं लग रहा था, बॉस चमाट लगाएगा या निकाल देगा ऑफिस से, बोलेगा भाई मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि तेरा दिल लग रहा था या नहीं लग रहा था, कोशिश तो यही है कि काम किया तो जी जान से किया कर, लेकिन दिल लगना ना लगना ये तेरा हेडेक है, ये मेरा हेडेक नहीं है, मुझे काम चाहिए। ऐसे ही पता है होता क्या है, जब हमारे यहाँ लोग नए नए थोड़ा दीन पर आते हैं, नमाज रोजा शुरू करते हैं, तो इन फजूल चीजों में लग जाते हैं। दो हमले ऐसे लोगों पे लाजमी होते हैं, ये नोट कर लें। जब आप नए नए दीन पे थोड़ा सा आते हो ना, पूरा तो आजकल बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आना शुरू होते हैं, चलो यार नमाज पढ़ लो, चलो इत्तिकाफ में बैठ जाओ, तो 2 हमले लाजमी शैतान करता है। एक हमला तो ये करता है कि दिल नहीं लग रहा, शुरू में तो बड़ा दिल लग रहा था 4 दिन नमाजों में, अब दिल नहीं लग रहा, यार अब वो बात नहीं रही, अब जब से दिल लगना शुरू होगा ना फिर पढ़ूंगा। बहुत बड़ा धोखा है, दिल की ऐसी की तैसी। भाई दिल लगे ना लगे, आपने फजर की नमाज पढ़नी है 2 सुन्नतें, उसके बाद 2 फर्ज, जोहर के 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत, असर के 4 फर्ज, मगरिब की 3 फर्ज 2 सुन्नत, इशा के 4 फर्ज 2 सुन्नत और 3 वितर। ये तो लाजमी आपने हर सूरत में पढ़ने हैं और जमात से पढ़ने हैं, ये तो करने हैं भाई, दिल लगे या ना लगे। और अल्लाह अगर तहज्जुद की तौफीक दे, सुभान अल्लाह, उसमें भी दिल लगे ना लगे पढ़ना है। इब्ने सीरीन रहिमहुल्लाह ताला बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो कहते थे मैंने 20 साल तहज्जुद पढ़ी है ना चाहते हुए, दिल नहीं लगता था, 20 साल के बाद अल्लाह ने मुझे तहज्जुद की लज्जत अता फरमाई है, 20 साल के बाद मेरा दिल लगना शुरू हुआ है, 20 साल तक दिल नहीं लगता था,
پڑھتا تھا. اللہ خوش ہوتا ہے تہجد پڑھنے سے بھائی, دل لگے یا نہ لگے ہم پڑھیں گے. اور تہجد نہیں پڑھ رہے تو فرض نماز تو بہرحال ضروری ہے, وہ تو ہم نے اللہ کے حکم کا پورا کرنا ہے. تو ایک حملہ شیطان کا یہ ہوتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے, اب تمہارا وہ خشوع و خضوع رہا نہیں ہے, کیا فائدہ ایسی عبادت کا. بھائی عادت ڈل جانا نا نیکی کی, یہ اس نیکی سے اچھا ہے کہ جو خشوع و خضوع سے ہو رہی ہے لیکن اس کی عادت نہیں پڑی, اس سے اچھا ہے یہ. تصوف میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ نیکی کی عادت پڑ گئی ہے نا, بے شک دل نہیں لگ رہا, یہ آدمی اللہ کی نظر میں زیادہ قیمتی ہے اس نیک آدمی سے جس کا دل تو لگ رہا ہے نیکی کا, لیکن اب اس نیکی کی عادت اس کو پڑی نہیں ہے, اس لیے کہ کبھی بھی چھوڑ دے گا وہ, کیا فائدہ. تہجد میں آپ کو مزہ آ رہا ہے لیکن عادت نہیں پڑی, اس سے بہتر وہ آدمی ہے جس کو مزہ نہیں آ رہا لیکن عادت پڑ گئی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ مجھے نماز کی عادت پڑ گئی ہے, وہ مزہ نہیں آتا جیسے پہلے آتا تھا, لیکن عادت پڑ گئی ہے, اب تو میں عادتاً پڑھ رہا ہوں نماز, ایک روٹین بن گئی ہے, تو پتہ نہیں یعنی مجھے ثواب بھی مل رہا ہے اس کا. ایک تو روٹین ہو جاتی ہے نا, عادت پڑ جاتی ہے. تو یعنی وہ بیچارہ پریشان تھا کہ مجھے تو عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی, تو وہ بات تو رہی نہیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے جواب لکھا کہ اگر نیکی کی عادت پڑ جائے تو کیا ٹینشن ہے اس میں بھائی, نماز پڑھنے کی عادت پڑی ہے نا, چرس پینے کی تھوڑی پڑی عادت. تو اہم کام کیا ہے, نیکی کی عادت ڈال دینا, تو وہ کنٹینیوسلی کرنے سے عادت پڑتی ہے, دل لگے یا نہ لگے. عادت پڑ جانا زیادہ ضروری ہے, زیادہ مفید ہے. سخاوت کی عادت پڑ گئی, سچ بولنے کی عادت پڑ گئی, جھوٹ سے بچنے کی عادت پڑ گئی, ماں باپ کی خدمت کی عادت پڑ گئی. اب بچوں کو ماں باپ کی خدمت کا جوش, بعض لوگ ہیں جوشیلے, ایک دن ایسا لگ رہا ہے ابا کہہ رہے شاید میرا بچہ ہی نہیں ہے, یہ اتنا نیک, میں نے جنا ہی نہیں شاید اس کو. 4 دن کا جوش تھا, اس کے بعد ختم. ابا نے دوست لگا دی کسی بات پہ غصے میں تو شارٹ مارکیٹ سے. اس سے بہتر وہ اولاد ہے جس کو ابا کی خدمت کی عادت پڑ جائے, ماں کی خدمت کی عادت پڑ جائے. دیکھو جن سوسائٹیوں میں بیویوں کو شوہروں کی خدمت کی عادت ہوتی ہے, ان کا دل لگے نہ لگے وہ خدمت کر رہی ہوتی ہیں, وہ کلچر ہوتا ہے. لیکن جن سوسائٹیوں میں بیویوں کو شوہروں کی خدمت کی عادت نہیں ہے نا, 4 دن کا جوش ان کو بھی ہوتا ہے, آج پیسے نکلوانے ہیں پتلون سے تو خدمت کر لو, یہ بھی بنا کے کھلا دیا. اس کے بعد پھر جو پڑی رہتی ہیں ایک مہینہ, ماشاءاللہ پولیس آ کے اٹھاتی ہے کہ اب کچھ ناشتہ بنا دو, بیچارے نے کہاں جانا ہے, آفس جانا ہے. صفائی کی عادت گھروں میں بعض خواتین کو ہوتی ہے, بعض کو نہیں ہوتی. جن کو نہیں ہوتی کبھی کبھار وہ گھر صاف کر لیتی ہیں. جس دن ان کا رشتہ لینے کے لیے آپ گئے تھے, اتفاق سے گھر انہوں نے چمکایا ہوا تھا. جس دن آپ کی شادی ہوئی 1 ہفتہ انہوں نے گھر صاف رکھا. آدمی کہتا ہے یار کیا سلیقے والی عورت ملی ہے. اگر اس کو صفائی کی عادت نہیں ہے, کسی کا باپ بھی اس سے گھر صاف رکھوا نہیں سکتا. کروا تو سکتا ہے, کر لے گی 1 آدھ دفعہ, رکھ نہیں سکتی. وہ رکھے گی وہی جس کو ماں باپ کے گھر سے عادت بولو پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے عادت ہی ہے سب کچھ میرے بھائی, سب کچھ کیا ہے عادت. یوز ٹو ہو جائے آدمی وہ کام کرتے کرتے. جو بہادر ہوتے ہیں ان کو لڑنے کی عادت ہو جاتی ہے, پتا ہے آپ کو, میں نے بتایا آپ کو پہلے سے نہیں پتا تھا. ہم اصل میں سوئمنگ کرتے تھے نا, تو ہمارے ایک دوست تھا, مجھے شروع بالکل بچہ تھا میں, تو وہ کیا کر رہا تھا, اس نے مجھے تھوڑا سا سکھائی, یوں ٹانگے مارو. 2 دوست تھے, اب میں یوں کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے میں نے بتایا ان کو, میں نے سکھایا. وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے, وہ کہہ رہے میں نے سکھایا ہے. تو مجھے وہاں سے وہ لفظ نا یاد ہو گیا کہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں میں نے بتایا تھا آپ کو. تو کیا کہہ رہا تھا میں, کیا بتایا تھا میں تو بھول ہی گیا, میں نے بتایا کیا تھا. ہاں, لڑنے کی عادت. اس پہ عرب شاعر کا ایک شعر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کا ایک شاعر گزرا ہے, اس کا ایک شعر ہے. اب شعر تو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا, اس کا مفہوم یاد رہ گیا. وہ کہتا ہے مجھے لڑنے کی ایسی عادت پڑی ہوئی ہے, بہادری بتا رہا ہے, کہ اگر میں مظلوم کی مدد کے لیے ظالم سے لڑتا ہوں, اس میں یوز ٹو ہو چکا ہوں, مجھے عادت پڑ گئی ہے, کوئی ظالم ملے میں لڑوں. کہہ رہے لیکن لڑنے کی عادت سے اتنا مجبور ہوں کہ اگر ظالم نہیں ملتا نا لڑنے کے لیے تو مظلوم سے لڑائی شروع کر دیتا کہ یار فی الحال ٹینشن میں جا رہا ہوں, کو پھڈا نہیں ہوا بہت دنوں سے, تو پھڈا تو کرنا ہے نا. اب ظالم نہیں مل رہا تو میں ظالم بن کے مظلوم کی کٹ لگا دیتا ہوں, اور میں اس سے کہتا ہوں یعنی مجھے ظالم دکھا دے ورنہ میں تجھے کوٹ کے تیری کٹ لگاؤں گا میں. تو لڑنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے بعض لوگوں کو, سخاوت کی بھی عادت پڑ جاتی ہے, چرس کی عادت پڑتی ہے, برائیوں جھوٹ کی عادت پڑتی ہے, سچ کی عادت پڑتی ہے, شادیوں کی بھی عادت بعض لوگوں کو اللہ معاف فرمائے پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, کیا کہہ سکتے ہیں, میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں, ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. تو پنگے لینے کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کو, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, خاندان میں ہمیشہ کوئی ایسی ٹینشن ہوتی ہے, ایک ٹینشن جس کو پنگے لینے کی عادت ہو, خود بھی ٹینشن میں دوسروں کو بھی ٹینشن میں, تو کرتے کرتے رہنے سے کیا ہو جاتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے. تو اب کیا ہے, تو دیکھنا چاہیے بھائی اچھے کام کی عادت ڈالو, پھر بے شک دل لگے یا نہ لگے وہ یوز ٹو ہو جاؤ, پھر کرتا رہے گا اچھے کام. سخاوت کی عادت پڑ گئی, کرتا رہے گا سخاوت, دیتا رہے گا کہیں نہ, اس کو بے چینی ہوتی ہے. اس کو نہانے کی عادت پڑ جاتی ہے بعض دفعہ, جس دن نہیں نہائے ان کو ٹینشن ہوتی ہے. بعض لوگوں کو گندگی کی عادت پڑ جاتی ہے, ان کو آپ نے نہلا دیا مر جائیں گے, وہ مرنے کے بعد بھی کہیں گے ہمیں مت نہلاؤ, ہم دوبارہ مریں گے ورنہ. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے
جو علماء ہے نا جو تصوف میں اس کو بہت فوکس کیا جاتا ہے, تصوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج کل لوگوں نے تصوف کو بھی بدنام کیا ہوا ہے. بھائی وہ تصوف جو شریعت سے ثابت ہو, اس تصوف کے ہم قائل ہیں. ہاں جو آج کل صوفیوں نے نئی نئی چیزیں یہ کچھ یہ جائز نہیں ہے تو بدعتیں ہیں. تو تصوف کی اصل کیا ہے کہ بھائی اللہ کی محبت دل میں پیدا کی جائے, نیکیوں کی طرف لائے جائے. تو صوفیاء کرام کے ہاں اس کی بہت ویلیو ہے, وہ ہمیشہ مرید کو عادت ڈلواتے ہیں, عادت ڈالو اس کی. ہمارے حضرت نے کسی کو معمولات دیے, تہجد پڑھو, صبح شام یہ تسبیحات پڑھو. اس نے 1 مہینے بعد خط لکھا کہ حضرت میری وہ کیفیات ہی نہیں بن رہی ذکر میں, اور قبض ہی قبض رہتا ہے, بست ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تصوف کی گاڑی اصطلاحات ہے نا, قبض ہی قبض ہے, بست انشراح تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, پھر ایک دم قبض کی کیفیت میں چلا جاتا ہوں. اس کا خیال تھا حضرت بہت خوش ہوں گے, یار تجھے تو ساری اصطلاحات معلوم ہے, لگ رہا ہے تو خود شیخ و مرشد تو تجھے ہونا چاہیے, میں تو یہاں بلا وجہ کرسی پہ بیٹھا ہوں. حضرت نے اس کو ڈانٹ لگائی, فرمایا جو معمولات بتائے تھے اس کا تو ڈھیلے کا نہیں بتایا کہ معمولات پورے کیے کہ نہیں کیے, قبض اور بست میں کیا کر دیا ہے, لگ گیا بیٹھا ہوا. پھر فرمایا تصوف کی اصطلاحات میں پڑھنے کی جو بیماری ہے نا, اس کی اصلاح زیادہ ضروری ہے. جو کام دیا تھا وہ کیا نہیں ہے, اور اصطلاحات میں اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے. تو اس لیے عادت ڈالنا کیا ہے, سب سے پہلے گناہ کی عادت بھی چھوٹے. اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, ایک نوجوان کو میں نے کوئی نسخہ بتایا کہ یار یہ سزا اپنے آپ کو دو, اس سے گناہ کی عادت چھوٹے گی. وہ اللہ کی قدرت کے وہ کامیاب ہو گیا نسخہ. اب وہ گناہ کی عادت اس کی نہ ہونے کے برابر ہو گئی, کیونکہ اس کو سزا ہوتے ہوتے نا گناہ سے بچنے کی عادت پڑ گئی. تو کہنے لگا کہ میں نے تو اپنے اوپر یہ سزا نافذ کی ہوئی, اب میں کبھی سوچتا ہوں یہ اللہ کے خوف سے تو میں چھوڑ نہیں رہا, یہ تو میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ سزا ملے گی مجھے. میں نے کہا خدا کے بندے اللہ کا شکر ادا کر, کسی بھی طرح سے گناہ کرنے کی عادت چھوٹ گئی, بھلے لالچ سے چھوٹ جائے, پیسوں سے چھوٹ جائے, سمجھ رہے ہو. اس کو فوکس نہیں کرو کہ اللہ کے خوف سے چھوٹ رہی ہے, اللہ کی محبت سے چھوٹ رہی ہے, چھوٹے کسی طریقے سے. اپنے آپ کو ایسا بند کر لو گناہ کا موقع ہی نہ ملے. جب موقع ہی نہیں ملے گا تو کہاں سے کرے گا. لیکن پھر شیطان دل میں وسوسہ ڈالے گا, بے تو اس لیے گناہ سے بچ رہا ہے کہ تو تبلیغ میں 4 مہینے نکلا ہوا, یہاں گناہ کر کون سکتا ہے. اب وہاں تھوڑی کوئی چیزیں لے کے جاتے ہیں لوگ گناہ کرنے کے حالات. ابے بھائی جس وجہ سے بھی چھوٹ گیا چھوٹ جائے, یہ چھڑوانا ہے اپنے آپ کو, عذاب سے جان چھڑانی ہے. اس طرح نیکی کی عادت کسی بھی وجہ سے پڑ جائے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے لالچ دے کے عربی شاعری یاد کروایا کرتے تھے. بہت بڑے محدث ہیں عبداللہ بن مبارک. عربی شاعری اس لیے کہ تاکہ ان کو عربی میں کمال پیدا ہو, بلاغت, عربی آئے نا. تو لالچ دیتے تھے کہ بھائی 1 درہم دوں گا, 1 شعر یاد کر لو. کہتے ہیں میں لالچ میں 1 درہم ملتا اور 1 شعر یاد کرتا. اس سے کیا ہوا, شاعری سے انسان کو وہ زبان پہ عبور ہوتا ہے. بہت بڑے عربی کے شاعر بن گئے, محدث بھی اور شاعر بھی, بڑا زبردست عربی میں ان کو قدرت ہو گئی. اب دیکھو ان کے ابا اگر یوں کرتے, 1 درہم کے بجائے بچے کو جنت کی لالچ دیتے کہ میرا بچہ جو ہے 1 درہم کی لالچ میں شعر یاد کرے گا, یہ تو لالچ میں شعر آ رہا ہے نا, میں اس کو جنت کی حوروں کی لالچ دیتا ہوں کہ دیکھو 1 شعر یاد کرو گے جنت ملے گی. تو بچے کو موٹیویشن ملتی ہے. بچہ کہے گا جنت پتہ نہیں کب ملے گی, اب پیسے ہیں تو دے دو, نہیں تو رہنے دو, جنت میں خود کما لوں گا. تو وہ 1 درہم کی لالچ میں یاد کرتے. لیکن ایک قابلیت تو آ رہی ہے نا, جب عربی میں عبور پیدا ہو گیا تو عالم بنے, اور جنت جب علم سیکھا تو پھر ان کو پتا چل گیا بھائی یہ علم دنیا کے لیے نہیں ہے. تبھی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے, کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا دنیا کے لیے, لیکن جب علم آیا تو اس نے میرے دل سے دنیا نکال دی, اس نے میرے دل سے دنیا نکال دی. کہتے ہیں میں نے سیکھا تھا دنیا کے لیے کہ عالم کہلاؤں گا, یہ ہوگا, لیکن جیسے جیسے علم آتا گیا نا وہ علم مجھے خود سکھاتا رہا کہ دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو بعض دفعہ بھائی کوئی اچھا کام کسی بھی طرح سے لے دے کے کر لو, جب وہ کام کی عادت پڑے گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تبھی بڑوں کی ہمیشہ عادت رہی ہے بچوں کو پیسے دے دے کے نیکیاں کروانے کی. اچھا کام کروانے کی عادت ڈالو, بھلے پیسے دے کے کروا لو, عادت لالچ دے کے کروا لو, عادت پڑ جائے گی, خود صحیح ہو جائے گا وہ. لیکن اگر میرے بھائی یہ نیکی کی عادت نہیں پڑی نا اس کو, پھر خالی سوچ کے کوئی نیکی نہیں کرتا, یوز ٹو ہونا پڑتا ہے. جن کو نماز کی عادت نہیں ہے کم بخت پڑھ لینا, ہمت کر کے 1 دن پڑھیں گے, 2 دن پڑھیں گے, پھر چھوڑ دیں گے. کیفیات تو انسان کی ہر وقت کیا ہوتی ہیں, چینج. کبھی آپ کو دل کرے گا پوری رات نماز پڑھتے رہو, کبھی دل کرے گا کچھ بھی نہیں کرو. تو کیفیات میں جو گئے ان کا پروگرام بڑھ گیا. تو جو بھی دین کی طرف آتا ہے 2 آفتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. پہلی آفت کیا ہے, شیطان کیفیات میں ڈال دیتا ہے, تمہاری تو کیفیات ہی نہیں بن رہی, تمہیں تو مزہ ہی نہیں آ رہا, تمہیں تو وہ خوشبو خضو رہا نہیں ہے. دوسرا کام شیطان کیا کرتا ہے, تو اس پہلی بیماری کا علاج کیا ہے بھائی, شیطان کو بولا نہیں آ رہا نا مزہ, میرے ذمے جو اللہ نے کام لگایا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے, ختم. دوسرا کام شیطان یہ کرتا ہے, دل میں ریاکاری کے دکھلاوے کے وسوسے ڈالتے. آپ جب کوئی اچھا کام کرتے ہو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, ویل ڈن یار,
زبردست, تھینک یو, اچھا آپ نے غریب کو کھانا کھلایا, بہت اچھا یار. تو بھائی اس کو بند کر دیں, یہ ہمیشہ اسی ٹائم پہ یہ شروع ہو جاتا ہے. مجھے ویسے بھی یہ الارم میں اذانیں, مجھے شرعی لحاظ سے اس کے جواز پہ مجھے اطمینان نہیں ہے, کیونکہ اذان کو آپ ایک تنبیہ کے لیے استعمال کر رہے ہو, ایک الارم کے لیے استعمال کر رہے ہو. اللہ کے ذکر کو ذکر ہی رہنے دینا چاہیے. تنبیہ کے لیے کوئی بیل ہو, گھنٹی ہو, یہی میرے اپنی ذاتی رائے ہے. یہ جو لوگ لگا رہے ہوتے ہیں نا, صبح الارم میں اذان لگائی ہوئی ہوتی ہے,